السلام علیکم احباب، ایک بایو فکشن میں آپ کو سناؤں گا جس کا نام ہے تائب دیپال پوری، اور اس میں خاکے اور افسانے دونوں کے ٹریکس موجود ہیں۔ ابن حبیب مجھے فیس بک پر ملا تھا، پہلی ہی گفتگو میں اندازہ ہو گیا کہ صاحب بہادر زبان کے ساتھ ساتھ دل اور دماغ کا استعمال بھی جانتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا اولڈ راوین ہے، مگر آج کل لاہور پر سخت برہم ہے۔ ان کا ایک افسانہ پڑھا تو برہمی کا سبب بھی مل گیا۔ زمانہ طالب علمی میں خوب گھن گرج والے مقرر رہے تھے، ڈگری مکمل ہونے کے بعد اپنی ہی ایک جونیئر سے دل لگا بیٹھے تو سکوت کی شاہی پر تقریر کی لذت قربان کرنا پڑی۔ اس کے بعد وہی ہوا جو اس طرح کے معاملات میں ہوتا ہے، ایسا ٹھسکا لگا کہ آنکھوں سے لہو نکل آیا۔ کوئی پیشہ ور عاشق ہوتا تو ومی نویس کی گردان الاپتا پھرتا، آپ مگر مومن تھے، لہٰذا ایک ہی سوراخ کو غنیمت جانا اور ہمیشہ کے لیے تائب ہو گئے۔ تخلص بھی یہی رکھا۔ ابتدا میں مجدم خان اور حمزہ یعقوب کی طرح بڑی بحر میں غزل کہنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کا خیال تھا دکھ کی شدت اور بحر کی طوالت راست متناسب ہے۔ اب یا تو ان کی تھیری غلط تھی یا درد کی شدت کا اندازہ کہ ایک بھی شعر موزوں نہ ہو پایا۔ آخر اپنی ضد سے دستبردار ہوئے اور چھوٹی بحر کے بڑے شاعر کہلائے۔ آج دنیا انہیں تائب دیپال پوری کے نام سے جانتی ہے، اور ان کی شہرت کا عالم یہ ہے کہ آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا جیسے کم گنجان آباد براعظموں میں بھی ان کے نام کا سکہ چلتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کے مداحوں کی تعداد اتنی ہے کہ اگر کسی مخصوص خطے میں جمع ہو کر علیحدہ ریاست کا مطالبہ کر دیں تو کم از کم مالدیپ جیسا ملک مارز وجود میں آ جائے۔ حافظ جواد الرحمن امریکہ والے کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ اگر مریخ پر زندگی کے آثار پائے گئے تو وہاں بھی ان کا کوئی نہ کوئی مداح ضرور موجود ہوگا۔ جہاں تک میری بات ہے، میں ان کی شاعری سے زیادہ ان کی گائیگی کا مداح ہوں۔ چونکہ سر سے زیادہ سچائی کے قائل ہیں، چنانچہ ٹھمری اور خیال پر بھنگڑے اور راک کو ترجیح دیتے ہیں۔ بالعموم گاتے ہوئے آنکھیں موند لیتے ہیں تاکہ سامعین کے تاثرات دیکھ کر ہانسا نہ نکل جائے۔ جب تک انگریزی ادب کے طالب علم رہے، مشیل فوکو اور رولاں بارتھ کے خیالات کا پرچار کرتے رہے۔ قسمت کی کرنی یہ ہوئی کہ نوکری بھی پشاور میں ملی، جہاں فوکو کے نظری پیروکار تو آٹے میں نمک کے برابر تھے، لیکن اس کے عملی پیروکار اتنی وافر مقدار میں تھے کہ عزت کے ساتھ ساتھ جان کے بھی لالے پڑ گئے۔ سنا ہے کچھ عرصہ قبل انہوں نے میں گے نہیں ہوں کے عنوان سے ایک وضاحتی کتاب لکھی، جسے سیکس اور سماج جتنی نہ سہی، لیکن اس نے کہا تھا اور روزن سے کہیں زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی۔ میری آج تک ابن حبیب سے ایک ہی ملاقات ہوئی ہے، جی ہاں آپ صحیح سمجھے، اسی لاہور میں جسے اس نے چوبرجی کے 4 میناروں کو گواہ مان کر ہمیشہ کے لیے زندگی سے نکال دیا تھا۔ غالباً سن 2021 کی بات ہے، شام کا وقت تھا۔ میں الحمد پبلیکیشن سے کتابوں کا پلندہ اٹھا کر پرانی انارکلی میں داخل ہوا تو اچانک اسے کوئٹہ ٹی سٹال پر تنہا بیٹھا دیکھا۔ وہ بالکل اپنی پروفائل کی تصویروں جیسا لگا، وحشی، معصوم اور خوف زدہ۔ میں نے اس کا نام پکارا تو وہ یوں چونکا جیسے اچانک اسے کوئی آسیب نظر آ گیا ہو۔ وہ کچھ دیر تک خالی خالی آنکھوں سے میری جانب دیکھتا رہا، پھر اس نے میز کے نیچے سے ایک ہارمونیم نکالا، آنکھیں بوندی اور بھیروی راگ میں ایک ٹھمری چھیڑ دی۔ اس کی آواز میں اتنی سچائی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا کب میری آنکھوں سے آنسو بہہ اٹھے اور میں بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ ٹھمری کے بعد اس نے کیا گایا، بس اتنا یاد ہے کہ جب اس نے آنکھیں کھولی تو ان میں آنسو کی جگہ لہو تیر رہا تھا، اور رات کے پچھلے پہر جب میں چوبرجی کی طرف روانہ ہوا تو میری جیب میں ایک مڑا توڑا کاغذ تھا جس پر طویل بحر میں ایک شاہکار غزل درج تھی۔ یقین مانیے میں یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ کاغذ میری جیب میں کیسے آیا۔